رابعہ کی عمر 30 سال ہو گئی تھی، مگر ابھی تک اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا تھا۔ اس لیے اس کی ماں نے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے کر دی جس کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ شادی کے وقت ان سے یہ بات چھپا لی گئی کہ اس کی پہلی بیوی کا انتقال کن حالات میں ہوا تھا۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور اسی بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بیوی کی 4 بیٹیوں کی ذمہ داری رابعہ پر آ گئی۔ گھر میں اس کی ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، صرف ایک ننند تھی جس کی شادی بھی انہی دنوں ہو گئے تھے۔ اس طرح ان کا ایک مختصر سا خاندان تھا۔ رابعہ کے شوہر اقبال نے صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں مزید اولاد نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی پہلے سے 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پہلی بیوی نے آخری وقت میں ان سے یہی وصیت کی تھی کہ ان کے بعد ان کی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی جائے۔ شوہر کی بات پر رابعہ نے ان 4 بچیوں کو دل سے قبول کر لیا اور ان کی پرورش کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ لیکن اس کی ساس اکثر اقبال سے کہتی تھی کہ شکر ہے پہلی بہو سے جان چھوٹ گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے اپنی پہلی بہو کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ جب رابعہ نے اپنی مرحوم سوکن کی تصویر دیکھی تو وہ بے حد خوبصورت تھی اور 4 بیٹیاں بھی اپنی ماں کی طرح نہایت ہی حسین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رابعہ کو ہر وقت ان کی فکر لگی رہتی۔ وہ دن رات ان کی حفاظت اور مستقبل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ رہی صحیح کسر اس کی ننند پوری کر دیتی۔ وہ جب بھی گھر آتی پہلی بھابھی اور ان کی بیٹیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتی۔ شروع سے ہی ان کا کہنا تھا کہ ان بچیوں پر اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر رابعہ نے ہمیشہ اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ننند نے لڑکیوں پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے، جس پر رابعہ نے اس کے گھر آنا جانا ختم کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جو ذمہ داری اس نے قبول کی ہے اسے پوری ایمانداری سے نبھائے گی اور ان بچیوں کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دے گی۔ اسی لیے اس نے ارادہ کیا کہ مناسب وقت پر ان سب کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ جیسی ہی بڑی بیٹی 18 برس کی ہوئی، رابعہ نے ایک اچھا رشتہ دے کر اس کی شادی کر دی۔ اس کے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے، مگر شادی کے کچھ دن بعد بڑی بیٹی نے رابعہ کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ پہلے وہ باتوں میں ٹالتی رہی، پھر ایک دن صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اس کے گھر نہ آیا کرے۔ یہ بات رابعہ کو بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتی، ضرور کوئی ایسی بات تھی جو اسے چھپائی جا رہی تھی۔ اسے لگا شاید سسرال والوں نے منع کیا ہو، مگر وہ لوگ تو بہت اچھے اور نیک تھے۔ اسی اعتماد کی بنیاد پر تو اس نے یہ رشتہ قبول کیا تھا۔ اسے یہ بات اپنے شوہر سے کی تو انہوں نے کہا اگر اس نے منع کیا ہے تو ہمیں اس کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ بیٹیاں شادی کے بعد اپنے اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ وہ خوش ہے۔ مگر رابعہ کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سوچتی رہتی کہ آخر کوئی بیٹی اپنی ماں سے ملنے سے کیوں روکے گی، اور اگر سسرال والوں نے ایسا کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ آخرکار اس نے صبر کر لیا اور اپنی بیٹی کی خوشی کی دعا کرتی رہی۔ اگرچہ وہ اس کی سگی اولاد نہیں تھی، مگر اس نے 4 کو اپنی بیٹیوں کی طرح محبت سے پالا تھا۔ کچھ عرصے بعد باقی 3 بیٹیوں کی بھی اچھی جگہ شادی ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے بھی شادی کے بعد رابعہ سے ملنے اور فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات رابعہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ان 4 بچیوں ہی کو اس نے اپنی دنیا بنا لیا۔ اب وہی سب اسے دور ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرتی تو وہ خاموش ہو جاتے اور کہتے جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو، ہماری بیٹیوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ رابعہ کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کا شوہر کوئی ایسا راز جانتا ہے جس سے چھپایا جا رہا ہے، مگر وہ ہر بار یہی کہتی کہ تم بے وجہ سوچ رہی ہو، اور ادھر شوہر کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی اور رابعہ ہر وقت ایک طرف ان کی فکر کرتی تو دوسری طرف اپنی بیٹے کو یاد کر کے اداس رہتی۔ جب ننند نے بھی گھر آنا جانا چھوڑ دیا تو ایک دن رابعہ اسے ملنے اس کے گھر گئی۔ ننند نے کہا جن بیٹیوں کے لیے تم نے مجھے برا بھلا کہا تھا آج وہی تمہارا حال بھی نہیں پوچھتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ غیر کی اولاد سے حد سے زیادہ دل نہ لگاؤ، چاہے جتنی محبت کرو وہ آخرکار غیر ہی رہتی ہے۔ یہ باتیں سن کر رابعہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ وہ ان الفاظ کو بلانا چاہتی تھی، مگر بار بار وہی باتیں اس کے ذہن میں آتی رہتی۔ دل کہتا تھا کہ اس کی 4 بیٹیوں سے بہت محبت کرتی تھی، پھر آخر اچانک ایسا کیا بدل گیا۔ ایک دن تنہائی اور بے چینی سے تنگ آ کر وہ غصے میں اپنی بڑی بیٹی کے سسرال جا پہنچی تاکہ خود جا کر معلوم کر سکے، مگر وہاں پہنچ کر دیکھا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ رابعہ اس کے بعد باقی 3 بیٹیوں کے گھروں پر بھی گئی، مگر وہاں بھی تالے لگے ہوئے تھے۔ وہ روتی واپس گھر لوٹی ہی تھی کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اس پر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔
اس کا شوہر فرش پر بیٹھا بری طرح سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کافی عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھا، مگر آج اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ رابعہ فوراً اسے ہاسپٹل لے گئی۔ جب ننند کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اس نے رابعہ کو تسلی دی اور کہا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند روز اقبال ہاسپٹل میں زیر علاج رہا، پھر طبیعت میں کچھ بہتری آنے پر وہ دونوں واپس گھر آ گئے۔ گھر پہنچ کر جب رابعہ نے اپنا فون دیکھا تو اس پر سب سے چھوٹی بیٹی کی کئی کالز موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے فوراً اسی نمبر پر واپس فون ملایا، مگر فون اس کی بیٹی کی بجائے اس کے شوہر نے اٹھایا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ اب ہمارا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جب رابعہ نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ غصے میں بولا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اور اب ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رابعہ حیران رہ گئی کہ آخر انہوں نے ایسا کون سا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں پوچھا، مگر اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ چند دن اسی پریشانی میں گزرے۔ پھر ایک دن چاروں بیٹیاں روتی ہی واپس گھر آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بار بار اپنے سسرال والوں سے والدین سے ملنے کی اجازت مانگتی رہیں، مگر نہ انہیں آنے دیا گیا نہ فون کرنے کی اجازت تھی۔ آخر کار تنگ آ کر آج انہیں واپس بھیج دیا گیا۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ سب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ ان کی اصل ماں کون تھی اور یہ حقیقت ان سے اتنے برس کیوں چھپائی گئی۔ شادی کے وقت سب کو یہی بتایا گیا تھا کہ رابعہ ان کی حقیقی ماں ہے، مگر اب ان کے سسرال والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی اصل ماں کوئی اور عورت تھی۔ چاروں بیٹیوں کا کہنا تھا کہ آج سے پہلے انہیں خود بھی اس حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر انہیں یقین تھا کہ ان کے والد ضرور سب کچھ جانتے تھے۔ رابعہ نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ آخر یہ راز کیا تھا اور کس نے سب کو بتایا۔ اقبال نے کہا کہ راز تو بہت پہلے دفن ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ پھر انہیں فوراً اپنی بہن پر رشک ہوا، کیونکہ اس راز سے گھر والوں کے علاوہ کوئی واقف نہیں تھا۔ ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ خود کبھی اپنی بیٹیوں کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کام ان کی بہن ہی کا تھا۔ اقبال غصے میں گھر سے نکلا، مگر رابعہ نے اسے روک لیا اور کہا کہ پہلے اسے ساری حقیقت بتائی جائے۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جسے اسے بھی ہمیشہ بے خبر رکھا گیا تھا۔ اس دن اقبال نے روتے ہوئے وہ سب کچھ بتا دیا جسے رابعہ آج تک ناواقف تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ماں اور بہن اس کی پہلی بیوی سے صرف اسی نفرت کرتے تھے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ سے تعلق رکھتے تھے جسے معاشرہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ ایک رقاصہ تھی۔ اقبال نے بتایا کہ ابتدا میں اس کا رشتہ اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے طے ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر شادی سے کچھ عرصہ پہلے اس لڑکی کے گھر والوں نے رشتہ توڑ کر اس کی شادی کسی اور سے کر دی، کیونکہ اس وقت اقبال اپنی ملازمت سے محروم ہو گیا تھا۔ حالات بدلتے ہی رشتہ دار بھی بدل گئے۔ صدمے نے اقبال کو اندر سے توڑ دیا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا اور راتوں کو گھر سے باہر چلا جاتا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ پھر ایک دن وہ اچانک ایک نہایت خوبصورت عورت کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ اس عورت کا نام نجمہ تھا۔ چونکہ وہ ایک ایسے ماحول سے تعلق رکھتی تھی جسے لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس اقبال کی ماں اور بہن نے اسے پہلی نظر میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر اقبال نے صاف کہہ دیا کہ اگر نجمہ اس گھر سے جائے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اسے تحفظ اور عزت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بعد میں اقبال نے اپنی ماں کو بتایا کہ جب وہ زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہا تھا اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹ چکا تھا، تب اس کی ملاقات نجمہ سے ہوئی تھی۔ نجمہ نے بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی فرق کے اسے سہارا دیا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی میں دوبارہ خوشیاں واپس لے آئی۔ وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ پھر ایک دن نجمہ نے شادی کی خواہش ظاہر کی تو اقبال نے پہلے انکار کیا اور کہا کہ اس کے گھر والے کبھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ تب نجمہ نے اپنی زندگی کی حقیقت بتائی کہ وہ اپنی مرضی سے اس ماحول میں نہیں آئی تھی، بلکہ بچپن میں والدین کے انتقال کے بعد اس کے چچا اسے وہاں چھوڑ گئے تھے، اس کے بدلے بھاری رقم لے لی۔ یہ سن کر اقبال نے فیصلہ کیا کہ وہ نجمہ سے شادی کرے گا، اسے عزت کی زندگی دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے اس فیصلے سے بہت سے لوگ ناراض ہوں گے اور انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کے باوجود وہ نجمہ ہی سے شادی کرے گا، کیونکہ اپنے ہی لوگوں نے اسے سب سے زیادہ دکھ دیے تھے۔ چنانچہ وہ نجمہ کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا، مگر اس کی ماں اور بہنوں سے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نجمہ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ اقبال کی موجودگی میں تو وہ خاموش رہتی، مگر اس کی غیر موجودگی میں نجمہ پر ایسے ظلم ڈھاتی جن کا تصور بھی مشکل تھا۔ اقبال نے کئی دفعہ اپنی ماں سے کہا کہ نجمہ بھی ایک عورت ہے، اسے بھی عزت سے جینے کا حق ہے۔ اگر حالات نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اسے اپنی ماں کو یہ بھی یاد دلایا
کہ جس معزز خاندان کی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس نے دولت کی خاطر برسوں پرانی محبت اور منگنی توڑ دی تھی، جبکہ نجمہ نے کبھی مال و دولت کی لالچ نہیں کی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سچی اور مخلص تھی، اور اقبال کے نزدیک کسی بھی رشتے کی اصل بنیاد اخلاص اور وفاداری ہوتی ہے، نہ کہ خاندان، علاقہ یا ماضی۔ نجمہ نے بھی اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہر مشکل حالات میں ان کا ساتھ دے گی اور ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا بھی، مگر 4 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد وہ شدید ذہنی اذیت برداشت نہ کر سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اقبال نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کی ماں اور بہن کے مسلسل ظلم اور رویے نے نجمہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ حقیقت سن کر میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میری بیٹیوں نے بتایا کہ ان کے سسرال والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ کا تعلق کس ماحول سے تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ہمیں ملنے جلنے سے روک دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان سے حقیقت چھپائی اور ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اگر انہیں پہلے سے سب کچھ معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمارے گھر رشتہ نہ کرتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا ان کے نیک اور شریف بیٹوں کے لیے ایک ایسی عورت کی بیٹیاں رہ گئی تھی۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ بات ان تک پہنچی کیسے؟ اقبال کا کہنا تھا کہ ان کی بہن کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب ننن سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے صاف صاف اعتراف کر لیا کہ انہی نے جا کے یہ سب باتیں بیٹیوں کے سسرال والوں کو بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ ایک بار رابعہ نے انہی لڑکیوں کی خاطر اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی کہ معمولی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے وہ اس قدر گر گئی کہ 4 گھروں کی خوشیاں برباد کرنے سے بھی نہ ہچکچائی۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹی اپنی ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، اس لیے ان لڑکیوں کا اصل ٹھکانہ ہمارا گھر نہیں بلکہ وہی جگہ تھی جہاں سے ان کی ماں آئی تھی۔ یہ سن کر اقبال سکتے میں آ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی بہن سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ہی بھتیجیوں کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وقت اپنی بہن سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والی عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹے کو سمجھایا کہ اگر ان کے سسرال والے یہی چاہتے ہیں تو وہ ان کی بات مان لے اور اپنے گھروں کو آباد رکھے، مگر میری بیٹیوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ اتنے دن ہم سے دور رہ چکی ہیں، اب مزید دور نہیں رہ سکتی، اور اگر سسرال والوں کے طعنے سہنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رہ کر بھی سہ سکتی ہیں۔ پھر میں نے اقبال سے کہا کہ ایک بار سب کے سسرال والوں کو ہمارے گھر بلا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ بہت منت سماجت کے بعد آخرکار وہ لوگ ہمارے گھر آنے پر راضی ہو گئے۔ جب وہ آئے تو میں نے نہایت سکون سے ان سے بات کی اور کہا کہ جو کچھ ہوا وہ ماضی کا حصہ تھا، ان معصوم بچیوں کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جہاں تک حقیقت چھپانے کی بات ہے تو مجھے خود بھی آج ہی اس حقیقت کا علم ہوا ہے۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر کسی سے جھوٹ نہیں بولا، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی ایسی عورت کی بیٹیوں کو اپنی بہو قبول نہیں کر سکتے جن کے ماضی پر لوگ انگلی اٹھاتے ہوں۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ باعزت تو نجمہ تھی، جس نے صرف اپنے خاندان کو بچانے اور اپنے شوہر کا ساتھ نبھانے کے لیے ہر ظلم خاموشی سے برداشت کیا۔ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ ہم سب سے کہیں بہتر تھی۔ شرافت کا تقاضا یہ نہیں کہ کسی کی عزت چھین لی جائے، بلکہ شرافت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ کسی کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ ان بچیوں کو اس ماحول سے کوئی تعلق نہیں تھا جہاں ان کی ماں نے مجبوری میں زندگی گزاری۔ صرف ماضی کی بنیاد پر انہیں ٹھکرانا کہاں کا انصاف تھا؟ نجمہ اگر چاہتی تو واپس اسی زندگی میں چلی جاتی جہاں اسے کسی کے تانے نہ سننے پڑتے، مگر اس نے عزت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور اس گھر میں رہ کر ہر دکھ برداشت کیا۔ میں آج بھی اس عورت کو دل سے سلام کرتی ہوں۔ میری باتیں سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے اپنی غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی۔ انہوں نے کہا وہ واقعی غلط تھے۔ انہوں نے بچیوں کو ان کے خاندان اور ماضی کی بنیاد پر پرکھا، حالانکہ وہ ایک عظیم ماں کی بیٹیاں تھیں جس نے ہر تکلیف برداشت کر کے عزت کی زندگی کا انتخاب کیا۔ میری باتوں نے ان کی سوچ بدل دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ سمجھتے رہے تھے کہ عزت صرف چند لوگوں کا حق ہے، مگر آج انہیں احساس ہوا کہ عزت ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی میری بیٹوں کو اپنے ساتھ واپس لے گئے اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی انہیں ہم سے ملنے یا بات کرنے سے نہیں روکیں گے اور نہ ہی کبھی ان کے ماضی کا طعنہ دیں گے۔ میں اور میرے شوہر اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن تھے۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری دیانتداری سے ادا کر دی ہے۔ اقبال بھی بہت خوش تھے اور ان کی طبیعت پہلے سے بہتر رہنے لگی۔ اس کے بعد میری بیٹیوں کا ہمارے گھر آنا جانا معمول بن گیا۔ وہ باقاعدگی سے ہمارا حال پوچھنے آتی۔ البتہ ہم نے اپنی ننن سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اپنی بیٹی اسے دھوکہ دے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔
उस सदमे ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो ना घर से बाहर निकलती और ना ही किसी से मिलती। आखिरकार एक दिन वो हमारे घर आई और रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो मेरी बेटियों से भी माफ़ी मांगना चाहती है, क्योंकि उसने उनकी पाक दामनी और इज्जत पर बेबुनियाद बातें करके उनके दिल दुखाए थे। उसने एतराफ़ किया कि वो सारी उम्र दूसरों की इज्जत पर सवाल उठाती रही, मगर वक्त ने उसे खुद उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहाँ उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। हकीकत यह है कि माएँ, बहनें और बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं। उनकी इज्जत सबके लिए बराबर अहम है। कभी कभी किसी से गलती या नादानी हो जाती है, मगर मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि औरत ही अक्सर दूसरी औरत की इज्जत की हिफाजत नहीं करती और घर की बात को पूरी दुनिया में फैला देती है। इसी का नतीजा ये निकलता है कि एक दिन इंसान को अपने अमाल का हिसाब ज़रूर देना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि किसी इंसान का ताल्लुक किसी भी तबके या जगह से हो, वो बहरहाल एक इंसान है और इज़्ज़त का मुस्तहिक है। हम किसी के माजी या हालात देखकर उसके किरदार का फैसला नहीं कर सकते। आजकल मामूली बातों पर लड़कियों को छोड़ दिया जाता है या घरों से निकाल दिया जाता है, हालांकि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। शराफत का असल तकाजा ये नहीं कि किसी के बुरे माजी की वजह से उसे रद्द कर दिया जाए, बल्कि असल शराफत ये है कि किसी के मुश्किल माजी को जानकर उसके हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। आज मेरी चारों बेटियां अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही हैं और मेरा शोहर भी मुतमईन है, क्योंकि मैं उसकी उम्मीदों पर पूरी उतरी हूँ। नाज़रीन, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद सबक-आमूज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई और सबक-आमूज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।